خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آپ نے خاکہ دیکھا ہمارا سیگمنٹ صراط مستقیم اور اس میں عنوان تھا مقابلہ. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور آج افطار میں ہمارے ساتھ جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب تشریف فرمائے. سحر میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. اگلے بس کچھ دن ہیں افطار میں, پھر روانگی ہے وطن سے باہر ان کی, تو ہماری خواہش تھی کہ افطار میں بھی کچھ وقت ہمیں. تو السلام علیکم, بہت شکریہ اور شان افطار میں خوش آمدید. جزاک اللہ, بہت نوازش. تو مفتی اکمل صاحب, تو یہ خاکے کا ایک انداز سے خلاصہ یہ ہے نا کہ دو بچے ہیں, ایک بظاہر ایک انٹیلیجنٹ ہے, ایک اس چیز میں اتنا باصلاحیت نہیں ہے, اور ماں بچے کو بار بار فورس کرتی رہتی ہے کہ یہ تو بچہ یہ کر پا رہا ہے, تم یہ کیوں نہیں کر پا رہے, تم یہ کیوں نہیں کر پا رہے. اس سے بچے میں کمپلیکس بھی پیدا ہو رہا ہے اور وہ ایک غصہ, انتقام, مایوسی, یہ سارے جذبات جنم لینے. آخر میں ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ روش ٹھیک نہیں ہے. یہ اس میں کو پلیز بتائیے گا, یہ مجھے ایسا لگتا ہے آپ کا ظاہر تجربہ مجھ سے 1000 گنا زیادہ ہے, کہ کیا کبھی واقعی ہم ایز پیرنٹس یہ غلطی نہیں کر بیٹھتے کہ بھائی ہر بچے میں ہر صلاحیت تو نہیں ہو سکتی. جب ایک ہوتا ہے بچے کو بہتر کرنا, وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن جب بار بار کہتے ہیں کہ دیکھو وہ کتنا, دیکھو اس کے وہ فورتھ آیا, تم اتنے ڈفر ہو, تم سے نہیں ہوتا, دیکھو وہ کرکٹ ٹیم میں جو ہے وہ اوپننگ کرتا ہے, تم اتنے ڈفر ہو, تم نہیں کر سکتے. تو یہ تو آپ بالکل بچے کو اندر سے مار نہیں رہے بالکل اس یہ کر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, کسی کے مقابلے پہ بچے کو لانے کے بجائے بچے میں موجود صلاحیتوں کو پہچانا جائے. صحیح. ضروری نہیں ہے کہ اس میں وہ صلاحیتیں تمام موجود ہوں جو جس کو آپ مقابلے کے طور پہ دیکھ رہے ہیں وہ صلاحیتیں اس میں بھی ہوں. صحیح ہے. بچے میں صلاحیت پہچانیں, ان کو ابھاریں, وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی فیلڈ میں کمال حاصل کر لے گا. صحیح. اب جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں خود, اچھا جب پڑھنے جاتے ہیں نا وہ حفظ قرآن وغیرہ 2-4 ڈنڈے کھا کے بھاگ جاتے ہیں, پھر ہمیں کہتے ہیں استاد میں تو نہیں پڑھ سکا, اپنے بچے کو حافظ ضرور بناؤں گا. اور وہ بچہ نہیں بننا چاہ رہا, لیکن اس کو اسکول بھی چھڑوا کر حفظ میں لگا دیتے ہیں, اور بچہ 10 سال میں نہیں پڑھ پاتا. اور وہ کہتے ہیں میری بڑی خواہش تھی میں پڑھتا, میں تو نہیں پڑھ سکا اس لیے پڑھے گا. بھائی یار آپ اپنی پوری کر لیتے ہیں. تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے پہ زبردستی کر رہے ہیں, اس کی وہ بچے اس کی جو کلیگز وغیرہ ہیں یا محلے کے, وہ کھیلنے جا رہے ہیں, وہ بیچارہ حفظ قرآن کر رہا ہے, قاری صاحب مار رہا ہے, وہ بچے دوسرے جگہ پہنچ رہے ہیں. آپ نے اس کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیا, اس کی تعمیری صلاحیتوں کو روک دیا. جو وہ ذہنی صلاحیتیں اپنی استعمال کر سکتا تھا, وہ کریٹیو مائنڈ ہو سکتا تھا, آپ نے اس کو بالکل ختم کر کے کہا کہ مائنڈ تو ہمارے پاس ہے نا بیٹا, تمہیں استعمال ہونا ہے. یہ بالکل غلط طریقہ ہوتا ہے. ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بچے کو پہچانیں اس میں کیا کیا اسکلز ہیں, اس کے مطابق اس کو راستہ دیں, اس کی فیلڈ میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. انشاءاللہ آپ کا بچہ کمال حاصل کر کے 50 کو پیچھے چھوڑ دے گا. اور اگر ہم اپنی مرضی مسلط کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہزاروں کمال سے محروم ہو کر وہ سینکڑوں سے پیچھے ہو جائے. ہاں بالکل ٹھیک. آپ کو تو خود پاکستان سے باہر بہت وقت گزرتا ہے, تو آپ کو لگتا ہے ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ذرا ایک امپریشن دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی کبھی صرف نمبرز, پرسنٹیج یا رینکس کو, اس کو میں نہیں کہہ رہا اہمیت نہیں دینی چاہیے, لیکن اتنی زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں کہ بچے کو لگتا ہے کہ یہ پیمانہ ہے میرے عقل مند یا جاہل ہونے کا. اور پھر وہ بچے کا وہ اگر نہیں آیا ٹاپ 3 میں تو اس کو لگتا ہے میں دنیا کا بہت ہی کوئی نکما آدمی ہوں, میں بہت ہی جاہل آدمی ہوں. ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ مچھلی کا امتحان اس طرح سے لیں گے کہ تم بلی کی طرح درخت پہ چڑھ سکتی ہو یا نہیں, تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو نکمی محسوس کرے گی کہ مجھ میں تو یہ صلاحیت ہے نہیں. اور اگر آپ بلی کا امتحان اس طرح سے لیں گے کہ تم تیر سکتے ہو یا نہیں, تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرے گی کہ مجھ میں تو یہ صلاحیت ہے ہی نہیں. تو ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اپنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. جو حضرت علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں کی طویل القامہ ہے, قصیر الہمہ ہے, قد بلند ہے لیکن ہمتیں کم ہیں. زبان کسی کی نرم ہے لیکن ہوتا ہے دل سے اندر سے سخت ہے. کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے, کسی کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے, کسی کو فرض کیجئے کہ جسم ایسا دیا ہے وہ اچھا کھلاڑی بن سکتا ہے. ایک معاملہ اوور آل سوسائٹی کا, اور شاید اس سے پھر ریاست پہ جاتی ہے بات کہ اپورچونیٹیز بھی کم ہے ہمارے یہاں, اس لیے لوگ محدود ہو جاتے ہیں 2-3 ہی فیلڈز کو سلیکٹ کرنے پر. جی کاؤنسلنگ کا اس طرح کانسیپٹ بھی نہیں ہے. اور واقعاً اگر فرض کیجئے کہ کسی کے اسکولز میں مارکس اچھے نہیں آتے تو اسے یہ خطرہ رہتا ہے کہ میرے آگے کے کیریئر کا کیا ہوگا. اور چونکہ اس کا پورا کیریئر کالج اور یونیورسٹیز کے مارکس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس لیے وہ اسی پہ ہی ساری ہمت لگا دیتے ہیں کہ بھائی نمبر گیم ہماری کیسی ہے. تو یہ اس پہ کیونکہ ہمارا اوور آل یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے اور در حقیقت پورے سسٹم کا مسئلہ ہے. تو اس میں یہ اس کے پاس اپورچونٹی نہیں ہوتی. فرض کیجئے ہر پیشہ بڑا محترم ہے, فرض کیجئے کہ اس میں پلمبرنگ کی اچھی صلاحیت ہے, فرض کیجئے کہ اس میں الیکٹریشین وہ اچھا بن سکتا ہے, تو کیوں نہیں اس کو اس میں آگے موقع دیا جائے اور اس میں وہ آگے بڑھے. صحیح ہے. تو ایک تو بات یہ, دوسرا یہ کہ بچوں کا جو کمپیریزن ہے وہ تو سمجھ لیجئے کہ زہر قاتل ہے, یعنی وہ مار دیتا ہے اس کو اندر سے. تو اگر آپ کو کسی بچے کو سمجھانا بھی ہے, آپ کے اپنے ہی بچے ہیں دونوں,
ہاں 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 صحیح. تو اسے الگ سے سمجھائیے. اگر کچھ کہنا بھی ہے ایسا کہ فرض کیجیے کہ دیکھو وہ تمہارے لیے ایگزامپل ہے, دیکھو اس طرح سے تمہیں آگے بڑھنا ہے, تو اسے الگ سے کہیے. اس کی عزت نفس کو محفوظ رکھیں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کی ہماری عزت ہے, بچے کی کیا عزت ہوگی, اس کی کوئی سینسٹیوٹی ہی نہیں ہے. جیسے بچے کی جو عزت نفس ہوتی ہے, ہو سکتا ہے اس کا اظہار ویسے نہ کر سکے, لیکن بہرحال وہ دل میں محسوس کرتا ہے اس عزت کو, چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو. اس لیے اگر پیار بھی کریں تو مساوی پیار کریں. اس میں احادیث میں مفہوم ہے اس قسم کا کہ اگر کچھ ہدیہ بھی تحفہ بھی دیں تو مساوی دیں. اس کو سمجھائیں تو اس طرح سمجھائیں کہ اس کی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اسے بتلائیں. ایک ہوتا ہے اپورڈ کمپیریزن, ایک ہوتا ہے ڈاؤنورڈ کمپیریزن. دونوں کے اپنے اپنے موقع ہیں. جو معنویات ہیں اس میں سے ہمیشہ اپورڈ کمپیریزن میں دیکھیں. ٹھیک, عبادات اور معنویات میں کہ میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں لیکن کچھ ایسے ہیں جو شاید رجب شعبان کے بھی رکھتے ہیں. صحیح ہے. میں فرض عبادت کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ نفلی عبادتوں میں بھی تو یہ کمپیریزن اچھا ہے. صحیح. میں زکوٰۃ و خمس کی حد تک رہتا ہوں, کچھ ہیں کتنی چیریٹی اور صدقات کرتے ہیں. ایک ہے ڈاؤنورڈ کمپیریزن, تو وہ ہے ہمیشہ مادیات میں دیکھیں کہ اگر میرے پاس جتنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے, جو میں نے حلال سے اس کو حاصل کیا ہے, تو کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے. جیسے کہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک بڑی اچھی سی ڈاکومنٹری بنی تھی جس میں ایک بچہ ہے جو یہ دیکھ رہا ہے کہ فٹ بال نہیں ہے اس کے پاس کھیلنے کے لیے, اور دوسرے بچے کے پاس فٹ بال ہے, وہ حسرت سے دیکھ رہا ہے اسے. اور کچھ ہی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے کہ جو ویل چیئر پر آ رہا ہے, اس کے پاس تو پیر بھی نہیں. تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے پاس پیر تو ہے, کہ اس کا میں چل تو سکتا ہوں. تو مادیات میں دیکھیں ہمیشہ سے کمتر کو, اللہ کا شکر ادا کریں. معنویات میں دیکھیں اپنے سے بلند کو, اور اللہ سے دعا کریں. بالکل مناسب. اور یہ تو ایک اینگل سے بات ہو گئی. ویسے یہ احساس کمتری کا معاملہ تو عمر سے ہٹ کے بھی اکثر لوگوں میں ہوتا ہے, چاہے وہ عمر کی کسی بھی حصے میں. تو اس عنوان سے فرمائے گا کہ اگر کوئی اس کیفیت سے گزر رہا ہے کہ جو بہت سنتے ہیں وائی می, میرے ساتھ یہ کیوں ہے, میں کیوں باصلاحیت نہیں ہوں, میرے پاس کیوں پیسے کم ہیں, تو جب اس طرح کی سوچیں آ رہی ہوں ذہن میں کسی بھی حوالے سے, یا فلاں کے شوہر کے پاس اتنا کیوں ہے, فلاں کی بیوی کے پاس اتنا کیوں ہے, تو کیا کہہ کر انسان اپنے آپ کو سمجھائے؟ دیکھیں, ایک تو یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی ہے, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. تم اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. رائٹ. اور اسی کے آگے تھوڑا آگے فرمایا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو. یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اگر آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کو احساس کمتری ہوتا ہے تو مقابلے بازی کی طرف, جیلسی کی طرف, حسد کی طرف, انتقام کی طرف آنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے حق میں یہ چیز مناسب ہے تو مجھے عطا فرما دے. صحیح. اچھا, اب جو یہ احساس کمتری بیدار ہوتا ہے وہ وہی بات ہے کہ جب انسان اسے تقابل بازی میں, جیسے بھی حضرت نے کہا نا, یہ حدیث نبی کریم نے فرمایا کہ دینی معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, اور دنیاوی معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. وہ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ مقابلے پہ جب جاتا ہے نا, دیکھتا ہے سب, تو احساس کمتری ہوتا ہے, وہ اسی میں چلتا کڑتا رہتا ہے, وہ اپنی صلاحیتیں پہچاننے سے عاری ہو جاتا ہے. صحیح ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس بولنے کی اتنی پیاری صلاحیت ہو جو سامنے والے کے پاس نہیں, مال ہے اس کے پاس, آپ اس کو آگے لے کے جائیں, آپ میڈیا پر آ جائیں گے آپ, اور وہ بہت پیچھے رہ جائے گا. وہ اپنے مقام پہ اپنی فیلڈ میں آگے نظر آئے گا لیکن آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا. صحیح ہے. صحیح ہے. یہ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو ضرورت اس بات کی کہ اپنے اندر جو چیز موجود ہے اس کو پہچانیں. سب سے بڑی چیز تو یہ نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, اپنے حبیب کریم کی امت میں پیدا کیا, آپ کو نبی سے محبت کرنے والا بنایا. یہ کم بڑے انعام ہے. صحیح ہے. اس کا پتہ چلے گا مرنے کے بعد, قبر میں, اچھی موت کے وقت, پھر آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں, پھر جب جنت میں جا رہے ہوں گے پھر کہیں گے یار وہ سب چیزیں وہاں پیچھے رہ گئیں, اب یہ چیز ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے جو انعام ہے جو اللہ نے بغیر مانگے عطا کیے, سب سے پہلے ان نعمتوں کا احساس کریں. ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آیا, جی بڑی تنگ دستی ہے, فرمایا دونوں آنکھیں دے دے 10,000 درہم مجھ سے لے لے. کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا دونوں ہاتھ کاٹ کے دے دے 10,000 درہم لے لے. یہ بھی نہیں ہو سکتا. دونوں پیر دے دے. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا 30,000 درہم کا مال تو میں نے گنوا دیا, تو کون سی تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہے. تو اس کو احساس ہوا. تو اس لیے اپنی صلاحیتیں پہچان کر ان کو پروان کیسے چڑھانا ہے اس فیلڈ کے لوگوں سے مشورہ کریں. صحیح ہے. آپ دیکھیں انشاءاللہ آگے نکل جائیں گے. اور بالکل صحیح, مناسب. اور یہ بھی کہ ایک یہ کوشش پیدا کی جائے جس سے توجہ دلائی گئی کہ رشک ان معنوں میں کیا جائے کہ یار یہ مجھ سے اتنا زیادہ آگے ہے عبادات کے معاملے میں, صدقے کے معاملے میں, اس کا تو والا فیوچر بہت ہی برائٹ ہے یار, میں تو پتہ نہیں کہاں کھڑا ہوں, میرا تو پتہ نہیں کیا بننے والا ہے یار. یہ بھی ایک تعین کرنا چاہیے کہ کس چیز میں رشک کر رہے ہو. اگر ایک گن پوائنٹ پہ اس نے 100 اسنیچنگ کر لی ہیں, آپ نے کہا یار وہ تو مجھ سے بہت آگے نکل گیا,
وہ عبادات کے اور اس کے معاملے میں کیا انڈر گراؤنڈ 100 قتل کر لیے تو جی بڑا نام ہو گیا، اس کا ڈان بن گیا بہت بڑا. تو اچھی چیزوں کے اندر یہ بھی پہچاننا چاہیے کہ پازیٹیو چیزوں کے اندر وہ ضروری نہیں ہے کہ عبادات سے متعلق ہو. دنیاوی ترقیاں بھی انسان کو بہت سارے کرائم سے روکتی ہیں، بہت ساری خرابیوں سے روکتی ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں، میں جو تھا نا، جب زمانہ طالب علم میں تھا، انتہائی شائی. پہلے تو میرا قد ہی بہت چھوٹا تھا، بڑھتا ہی نہیں تھا، اچھا، اور پتلا دبلا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص جو ہے نا، جب ایسا ہوتا ہے یار کچھ کھا لیا کرو، جی جی ایسے یار تمہاری ہڈیاں نکل رہی ہیں، وہ احساس دلاتے ہیں. اور بولنے کی تو طاقت ہی نہیں تھی. اچھا، ایک دفعہ کھڑا کر دیا اسکول میں مجھے، تو میں بول ہی نہیں سکا. ارے لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں آج آپ کے سامنے میں اتنا بولتا ہوں کہ شاید بہت ہی کم لوگ بولتے ہوں گے، اور اعتماد بھی اللہ نے دے دیا. لیکن طریقہ کیا ہوا، آپ نے اس صلاحیت پہ کام کیا. جی بس یہ اللہ کی طرف سے، میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے. جب آپ حسد نہیں کرتے نا، آپ توجہ کرتے ہیں، تو وہ اس صلاحیت کو کیسے بڑھانا ہے، یہ الہامات ہوں گے. لیکن میں نے تو ایک اور لفظ کہا کہ جو فیلڈ کے ماہر لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، مجھے محسوس ہو رہی ہے، میں کیسے اس کو پروان چڑھاؤں. پھر کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور برکت سے. بہت مناسب، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور کیا یہ بھی ایک قرآن و احادیث سے طے ہے، ثابت ہے؟ میں نے کچھ آیات پڑھی تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اس میں یہ کہا جا رہا ہے، پتہ نہیں مجھے، کہ یہ پیمانے ہمارے بنائے ہوئے ہیں کہ اگر بہت ہی فراوانی ہے، کسی کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، تو یہ ہم نے پیمانے سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ یار اس سے اللہ کتنا راضی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو امیر ہے اس سے اللہ راضی نہیں ہے، لیکن یہ قطعی سند ہم نے بنا لی کہ سب کچھ اتنا اچھا ہے، یہ اللہ کے بہت قریب، اللہ سے بہت راضی ہے. اینڈ آن دا کانٹرری کسی کے ساتھ بہت برا ہو گیا ہے تو ہمارے پیمانے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے کسی کا بہت ہی برا کیا ہوگا، دیکھو کیسی مار ماری اللہ نے. یہ کوئی ڈگریز تو نہیں ہے، یہ سرٹیفکیٹس تو نہیں ہے. بالکل. سورہ فجر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم کسی کو دنیا کی فراخ دلی عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے رب اکرمن، میں اس نے مجھے بڑی عزت سے نوازا ہے. وہ خود انسان کا اپنا معیار ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے لیتا ہے تو کہتا ہے ربی اہانن، اس نے مجھے توہین کر دی میری، یعنی مجھے ذلیل کر دیا. تو یہ کوئی عزت و ذلت کا تو معیار ہے نہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ایک دعا کا مجھے جملہ یاد آ رہا ہے کہ فلم اسبرا، میں نے نہیں دیکھا، فلم ارا مولاً کریمن اسبرا علی عبد اللئیم من کیلہ، کہ میں نے ایسا کریم آقا اور مولا نہیں دیکھا کہ جو مجھ جیسے کمتر اور گھٹیا حرکتیں کرنے والے پر بھی اتنا صبر سے کام لے کہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اور اگر اس اجابت میں کچھ تاخیر ہو جائے تو تجھی سے شکایت بھی کرتا ہوں، جبکہ وہ تاخیر میرے ہی حق میں بہتر ہوتی ہے. اور اگر مجھے اس کی حکمت کا علم ہو جائے تو میں تیرا شکر ادا کروں گا کہ پروردگار تو نے مجھے یا تو نہیں دیا یا تو تاخیر سے دیا. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی ظرفیت میں نہیں ہے اور وہ نہیں جانتا مستقبل کو. ثعلبہ کا واقعہ ہے، حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ثعلبہ بار بار آ کے کہتے تھے کہ مجھے بہت فقیر تنگ دست ہوں تو میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں ثروت مند ہو جاؤں. صحیح ہے. تو حضور نے کہا بھی تمہارے مصلحت میں نہیں ہے بار بار. لیکن جب اس نے اصرار کیا تو حضور مکرم نے بہرحال اسے سمجھانے کے لیے، اور ایک امتحان تھا، دعا کی اور اس کو ملنا شروع ہو گیا، بے شمار عطا ہو گیا اس کو. تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ پہلے وہ حضور کے ساتھ جماعت میں شریک ہوتے تھے، وہ چھوٹ گئی. اچھا جماعت تو چلیں فرض نہیں ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، بہت اچھا ہے. صحیح. لیکن اگر فرض کیجئے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جمعہ بھی چھوٹ گیا. پھر اس کے بعد ان کے بعد اتنے مویشی ہو گئے کہ وہ مدینہ میں اندر نہیں رہ سکتا تھا، تو باہر ظاہر ہے کسی جگہ پر اس کو بڑی سی جگہ لینی پڑی، زمینیں بڑھ گئی، زراعت بڑھ گئی، تو بہت دولت کی بہت ریل پیل ہو گئی. تو پھر جب زکوٰۃ، حضور مکرم نے اپنے مامور کو ایک بھیجا کہ اس سے زکوٰۃ طلب کرو کہ اس کے بعد صاحب نصاب ہو گیا ہے وہ. تو پھر اس نے پلٹ کر یہ کہا کہ زکوٰۃ کون سی زکوٰۃ؟ یہ تو انما اوتیتہ علی علم عندی، قرآن میں قارون کا جملہ ہے البتہ، کہ یہ تو میرے سب اپنے علم کی وجہ سے، یہ کون سی زکوٰۃ؟ تو حضور نے 3 مرتبہ فرمایا، جو مفہوم روایت ہے کہ وائے ہو ثعلبہ پر، وائے ہو ثعلبہ پر، وائے ہو ثعلبہ پر. میں جانتا تھا کہ اسے سنبھال نہیں سکے گا وہ. تو کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ میدان محشر میں شاید ہم یہ اللہ کا شکر بجا لا رہے ہوں گے. بلکہ عرفا کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے کہ ہمیں فقط شکر ان باتوں پہ نہیں کرنا چاہیے جو اللہ نے دی ہیں، اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے جو اللہ نے نہیں دی ہیں. کیا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے نہیں دیا، کیونکہ اگر مجھے مل جاتا تو پتہ نہیں میں کس راہ پہ نکل جاتا. واہ واہ. اور اب آخر میں ایک فقہی مسئلہ بتا دیجئے، میرے ساتھ ہی پیش آیا تو میں نے کہا کہ مثال میں نے وضو کر لیا اور ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، وضو اور نماز کے دوران ایک ٹیلی فون پر میں بزی ہو گیا، تو اس دوران میرا ہاتھ کسی ایسی جگہ پہ لگ گیا کہ ایک کٹ لگ گیا اور اس سے مسلسل خون بہنے لگا. میں نے بار بار کوشش کی اس کو روکنے کی اور نہ روکا. تو یہ بالآخر جب میں نے نماز پڑھی تب وہ خون رک چکا تھا، اس حالت میں نماز نہیں پڑھی. تو کیا وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا مجھے وضو ساقط ہوا؟ جی فقہ حنفی میں اگر اتنی مقدار میں خون نکلے
کہ جس کو آپ نہ روکیں تو از خود بہہ جائے، جی 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 اور ایسی جگہ بہے جس کا وضو یا غسل میں دھونا لازم ہو. ٹھیک ہے. جیسے کان کے اندر کو دھونا لازم نہیں ہے، اندر نکلا کوئی بات نہیں. آنکھ کے اندر نکلا، اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا کوئی بات نہیں، کیونکہ آنکھ کے اندر کا دھونا لازم نہیں. تو اگر اس طرح وہ نکل چکا ہے اتنی مقدار میں تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، جدید وضو کرنا. اوکے، اعضائے وضو میں سے اگر کوئی ہے تو. اور ابھی تو میرے معاملے میں یہ ہوا کہ خون رک گیا، پھر میں نے نماز پڑھی. اگر وہ خون نہ رک رہا ہوتا تو پھر میں پٹی وغیرہ باندھ کے اس وقت نماز پڑھ لیتا تو ہو جاتی خون بہنے کے عالم میں، یا نہیں اصل ہوتی یہ ہے کیونکہ خون نجس ہے. کہ اتنی مقدار میں بہہ جائے یا اتنی مقدار میں نکلے اور آپ بہنے نہ دیں، دونوں صورتوں میں ٹوٹے گا. جیسے آپ نے حکمت بالغہ سے اس کو بار بار روکتے رہے نا کہ تاکہ وہ بہے نہیں، لیکن وہ پھر بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک نہیں. اور نماز میں اگر یہ صورت باقی رہتی ہے، اگر یہ بہتا رہتا تو اس میں نماز ہو جاتی ہے. اگر آپ تازہ وضو کر کے پھر کرتے ہیں تو اس کو کسی ہیلے سے روک لیں، ہاں، ایسا یہ کہ دبا دیں اس کو، ٹائٹ ٹیپ لگا دیں اور نماز پڑھ اور لیں. نماز ادا کر لیں. بس بالکل. فقہ جعفری کے مطابق فقہ جعفری کے مطابق یہ مبتلات وضو میں سے نہیں ہے. اچھا. ہاتھ تو نجس ہو جائے گا لیکن اسے پاک کر کے اور اسے دھو کر، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بینڈیج کر دیا، اس کے بعد نماز پڑھ لی تو دوبارہ نئے سرے سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. البتہ اس کا پاک کرنا ضروری ہوگا اس جگہ کا. اور نماز کے لیے یہی معاملہ ہے. نماز کے لیے یہی معاملہ ہے کہ اسے روک لیجئے، اور اگر تمام تر کوشش کے باوجود بھی روکنے کے باوجود بھی نہیں رک رہا تو بہرحال پھر اسی عالم میں، کیونکہ پھر وہ عذر شرعی ہے، کسی بھی طریقے سے نہیں رک رہا اور آپ نے کوشش کر لی ہے تو پھر اسی طریقے سے نماز پڑھ لیں. لباس پہ اگر خون کا ایک قطرہ بھی لگ جائے تو اس لباس سے نماز نہیں ہو سکتی؟ نہیں، اس میں ایک گنجائش ہے کہ جیسے انگوٹھے کے پور کے برابر یا 1 درہم کے برابر اگر خون لگا ہوا ہے اور وہ لباس کے اوپر ہے تو پھر ایسی صورت اس سے کم تر ہے اگر تو نماز تو ہو جائے. لیکن یہ ایکسیپشن صرف خون کے لیے ہے یا اور نجاستوں کے لیے بھی ہے؟ صرف خون کے لیے ہے. اگر کوئی اور نجاست کا قطرہ لگا ہوا ہے نہیں تو وہ نہیں، اس کے لیے ایک قطرہ بھی ہے تو وہ نہیں ہوگی. ایک قطرہ بھی ہے تو اسے پاک کرنا پڑے گا. یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے تھوڑا تبدیلی ہے. نجاست جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک گاڑھی ہوتی ہے، ایک بہنے والی ہوتی ہے. اگر گاڑی جیسے گوبر وغیرہ لگ جائے تو اس میں ہماری مقدار ہے درہم کی مقدار، جو 4.5 ماشا ہے تقریباً. یعنی اتنا بس، وہ تو اب ویسے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا. وہ لگ جائے تو پھر یہ 1 درہم ہے. اس سے زیادہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اس کے برابر ہو تو ہو جائے گی لیکن واجب الاعادہ، اور اس سے کم ہو تو نماز کا لوٹانا سنت ہے، پڑھ لیں گے تو ہو جائے گی. اور بہنی کے اندر جو مقدار ہے وہ ہماری ہتھیلی کی گہرائی ہوتی ہے. پانی ڈالیں جب ٹپکنے لگے رک جائے. جتنا اس وقت یہ نظر آ رہا ہے یہ 1 درہم ہے. اب جیسے پیشاب وغیرہ کا مسئلہ ہے، اگر 1 درہم سے زائد ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ نماز پڑھ لی تو نہیں ہوئی. 1 درہم کے برابر ہے تو نماز سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی ہے، یعنی گناہ اگر آپ جانتے ہیں پھر بھی پڑھ لی. نماز فرضیت ادا ہو جائے گی، واجب الاعادہ زندگی میں لوٹانا ہوگا. 1 درہم سے کم ہے اور اسی طرح نماز پڑھ لی ہو جائے گی. خلاف سنت ہوگی، ثواب میں کمی ہوگی. اور یہاں نہیں ہوگی نماز اس صورت میں. خون کے معاملے میں ایگزمپشن ہے لیکن پیشاب وغیرہ کے معاملے میں ایگزمپشن نہیں ہے. بالکل سر. بہت شکریہ، بہت نوازش علماء کرام کا. بہت شکریہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.